شان میں میری تقریر کا مضمون ہے آلات موسیقی اور گانا بجانا۔ محترم سامعین، قرآن و حدیث میں موسیقی وغیرہ کا حرام ہونے کے بے شمار دلائل موجود ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے دو چند دلیلیں پیش کر کے اپنے بات ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَسْتَمِعُ إِلَى الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَاتَّخَذَ هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کو اسی لیے کہہ دیتے ہیں کہ وہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور رکھے اور دین الہی کا مذاق اڑائے، تو ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توہین آمیز عذاب کی وہ سنائی ہے اور اس کے لیے رسواکون عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہمارے آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہمارے تکبر کے اس طرح منہ پہ لیتا ہے کہ گویا کہ اس نے سنائی نہیں، گویا کہ اس کے دونوں کر میرے، لہٰذا آپ اس سے دردناک عذاب بھی کچھ کبھی دے دیجیے۔ ان آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی باتوں کو اسی لیے کہہ دیتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین سے دور رکھے اور دین الہی کا مذاق اڑائے، تو ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے توہین آمیز عذاب کی فوائد سنائی ہے۔ آیت کریمہ میں لغو الحدیث اللہ سے غافل کرنے والی بات سے مراد گانا بجانا ہے۔ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد گانا گانا ان کا سنا ہے۔ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، الغنا وَإِلَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُمَدِّدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے مراد گانا گانا ہے اور ان کا سنا ہے۔ حضرت ثابت بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لغو الحدیث کی تفسیر یہی کی ہے کہ اسے مراد گانا گانا ان کا سنا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، کیا تم لوگ اس بات قرآن مجید کو سن کر تعجب کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے رہتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہتا کہ تم اسے سن کر اسے متاثر ہوتے اور وہ دیتے، لیکن تم اس کے بارے کی شخص کہہ رہے ہو، اب تمہارے اوپر اس کا اثر بھی ایسا نہیں ہوتا۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں کہ تم گانے سنتے رہتے ہو، کیونکہ کفار مکہ جب قرآن مجید کو سنتے تھے تو گانا بجانا شروع کر دیتے تھے اور خیر تماشا مگن ہو جاتے تھے۔ اہل ایمان کی زبان میں سمجھ گانے کو کہتے ہیں، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں سختی سے ڈانٹا اور اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ، بس تم اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، یعنی تم کافروں کی طرح نہ بنو جب قرآن کو سنتے اس کا مذاق اڑاتے، بلکہ تم قرآن مجید کو سن کر اللہ تعالیٰ کے درد ہو جایا کرو اور اس کی عبادت سے مشغول رہا کرو۔ خلاصہ ہے کہ نائب اللہ تعالیٰ نے کفار کو قرآن مجید کو چھوڑ کر گانے سننے پر سختی سے ڈانٹا ہے، تو اس بات کی دلیل ہے کہ گانے سننا اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ اگر یہ حرام نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ انہیں اس پہ نہ ڈانٹا۔ اب آئیے سامنے گرام یا کچھ قرآنی دلائل جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گانے سننا اللہ کے نزدیک حرام ہے۔ اب آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارکہ سے آسانی کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ السلام نے آلات موسیقی کے متعلق کیا ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو عامر ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتا ہے کہ لا يشربن الناس من امة الخمر ويشربن بغير اسمها فلا يوسم بالمعازف والمغني يكشف الله بهم الازواج ويعجب منهم الكرادة والخنازير، میری امت میں کچھ لوگ ضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام پہ رکھ لیں گے، ان کے شراب کے پاس آلات موسیقی بجائی جائے گی، گانے والے گائے گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین پہ نسا دے گا اور انہی میں سے کئی لوگوں کو بندہ اور شراب بنا دے گا۔ ان آیت میں ان لوگوں کے لیے شکر نکاش کی گئی ہے جو شرع اور مبیلی کے شریک ہوتے ہیں، ایسے مبیلوں کو جو پتا کرتے ہیں جن میں گانے والے گانے گائے اور شرک کائنات میں شرک موسیقی کرے، اور ایسے سب اللہ تعالیٰ نے زمین میں نسا دے گا۔ دوسری حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر وقال کل مسکر حرام، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب جوا اور ڈھول کو حرام کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام اور نشہ و چیز حرام ہے۔ اس حدیث میں پوری صراحت کے ساتھ ڈھول وغیرہ کو حرام کر دیا ہے۔ دوسری حدیث حضرت شعیب بن صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں شاکونو آخری زمان کا سنو قطب قلامت ذالک یا رسول اللہ قال اذا غادت المعاذف والمغنیت یکشف اللہ بهم العجب، آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، یعنی ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایسا کب ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آلات موسیقی پھیل جائے گی، گانے والے عام ہو جائے گی اور شراب نوشی والا تصور کر لیا جائے گا۔ میں اسے اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو اس گھناؤنی بدترین اعمال سے محفوظ رکھے، آمین۔